نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہم جو قرآن کریم پڑھتے ہیں، جس قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس پورے قرآن کریم کے اندر وہ 29 حروف ہیں۔ انہیں 29 حروف سے یہ قرآن کریم پورا لکھا گیا ہے جو ہم قاعدے کے شروع میں پڑھتے ہیں، جنہیں حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ انہیں حروف کے ذریعے سے یہ پورا قرآن کریم لکھا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے سے پہلے ان حروف کو جان لیں، اور ان حروف کے کیا مخارج ہیں، ان حروف کے کیا قاعدے ہیں، کیا ضوابط ہیں، ان کو پہچان لیں۔ مخارج کہتے ہیں مخرج کی جمع ہے، یہ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ چنانچہ علم تجوید میں مخرج کہتے ہیں حرف کے نکلنے کی جگہ، یعنی حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں۔ جیسے کہ با کا مخرج کیا ہے؟ با دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ، کیونکہ دونوں ہونٹوں کی تری کے حصے آپس میں ملے تو با نکلا۔ اسی طرح تا، زبان کی جو نوک ہے، یہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے ملی تو تا نکلا۔ اسی طرح باقی حروف ہیں، ان تمام حروفوں کے الگ الگ مخارج ہیں۔ چنانچہ کسی کے مخرج کے ساتھ زبان کا واسطہ ہے، کسی کے ساتھ دانتوں کا واسطہ ہے، کسی کے ساتھ ہونٹوں کا واسطہ ہے، کسی کے ساتھ منہ کے اوپر کے تالوں کا واسطہ ہے، کسی کے ساتھ حلق کا واسطہ ہے، لیکن بہت سے حروف ایسے ہیں جن کا دانتوں کے ساتھ واسطہ ہے۔ اور پھر انسان کے منہ میں کل کتنے دانت ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہے تو ان کے نام نہیں معلوم، کون سا دانت کہاں ہوتا ہے یہ کچھ نہیں معلوم۔ اس لیے ہم اس سے پہلے کہ حروف کے مخارج کو پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم دانتوں کے ناموں کو جانیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جب ہم مخرج پڑھیں کون سا دانت کہاں پہ ہے، اس سے ہمارے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ناظرین، انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر والے جبڑے میں اور 16 نیچے والے جبڑے میں۔ اور جو سامنے کے 4 دانت ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان چاروں دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، سا سے، سین سے نہیں، سا سے ثنایا کہتے ہیں۔ پھر اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ پھر ان ثنایا کے برابر میں 4 دانت دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات کے برابر میں 4 دانت دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک جو کہ نوکیلے ہوتے ہیں، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ پھر ان انیاب کے برابر میں 4 دانت دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ پھر ان زواحق کے برابر میں 12 دانت دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ابھی تک ایک ایک آئے تھے، اب 3 3 دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان طواحن کے اخیر پہ ایک ایک دانت چاروں طرف سے، 4 دانت یعنی چاروں طرف سے ایک ایک دانت، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ اور جو زواحق، طواحن، نواجز، ان تینوں قسم کے دانتوں کو عربی میں اضراس اور اردو میں ڈھاڑیں کہتے ہیں۔ ایک بار آپ پھر سے سمجھ لیں کہ انسان کے منہ میں کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر 16 نیچے۔ سامنے کے چوڑے سے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، 2 اوپر والوں کو ثنایا علیا کہتے ہیں، 2 نیچے والوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ پھر ثنایا کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو رباعیات کہتے ہیں۔ پھر ان رباعیات کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو انیاب کہتے ہیں۔ پھر ان انیاب کے برابر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو زواحق کہتے ہیں۔ پھر ان زواحق کے برابر میں 12 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے 3 3، ان کو طواحن کہتے ہیں۔ پھر ان طواحن کے بعد بالکل اخیر میں 4 دانت اور ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک، ان کو نواجز کہتے ہیں۔ اور زواحق، طواحن، نواجز، ان تینوں طرح کے دانتوں کو عربی میں اضراس اور اردو میں ڈھاڑیں کہتے ہیں۔ تو ناظرین، ان کو آپ اچھے سے سمجھ لیں کہ کون سا دانت کہاں پہ ہے، کن کے کیا نام ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم مخارج پڑھیں گے اور اس کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، تبھی ہمیں آسانی ہوگی، ہم ان کو سمجھ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔